کہ حیض بند ہونے کا کیسے اندازہ کریں؟ کبھی 2 دن آئے پھر رک گئے، پھر 1-2 دن آ گیا رک گئے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، یہاں پر پورا میرے بچی سے میں گزارش ہے کہ پورے حیض کے احکام بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ جب آپ لوگ اس قسم کے کویشچن کرتے ہیں، میں بہنوں سے خاص طور پہ مخاطب ہوں، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو مسائل آپ کو 9 سال کی عمر سے پہلے سیکھ لینے چاہیے تھے، چونکہ آپ نے کسی عالمہ سے نہیں سیکھے، آپ نے کوئی کتاب پڑھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی، آپ کی معلمہ اس سلسلے میں کون ہیں؟ امی ہیں، خالہ ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، بڑی بہن ہیں، کزنز ہیں، ان سے آپ پوچھ کے چلتی ہیں۔ اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو حیض تک کے مسائل نہیں آتے، اور اتنی فحش غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں اس میں، یعنی گناہگار اور گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ سے اولاً ایک گزارش کرتا ہوں، میری کتاب طہارت سے متعلق آ چکی ہے، کوشش کریں اس کتاب کو حاصل کریں۔ یہ طہارت کے موضوع پر بیسٹ بک ہے، اتنی زبردست، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، آپ اسے رکھیں۔ انشاءاللہ پاکی ناپاکی سے متعلق کوئی مسئلہ، مجھے امید اللہ کی رحمت سے ایسا نہیں ہوگا جو اس کتاب میں آپ کو نہ مل جائے، یعنی جو آپ کی ضرورت کو، مراد یہ کہ آپ کی ہر ضرورت پوری کر دے گی۔ اس میں حیض و نفاس کا چیپٹر بھی ڈالا ہے، وہ ضرور پڑھیں۔ تو بہرحال اب دیکھیں، مختصر آپ نے پوچھا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ حیض کی کم از کم مدت بیٹا 3 دن ہوتی ہے۔ اگر ایک دن آ کر بند ہو گیا اور اگلے 15 روز تک نہیں آیا تو بس یہ استحاضہ کہلاتا ہے، بیماری کا خون۔ ہاں، اگر 15 روز کے اندر دوبارہ آ گیا تو پھر یہ بیچ میں حیض بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ 1-2 دن آیا پھر بالکل ہی بند ہو گیا تو پھر یہ استحاضہ ہے، لیکن اگر 3 دن تک لگاتار آیا تو یہ حیض ہوتا ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ 1-2 دن اور آیا پھر بند ہو گیا، تو یقینی سی بات ہے کہ اگر آپ کی عادت یہی ہے، لیکن جیسے آپ نے لکھا کبھی آتا ہے کبھی اس طرح، تو آپ نے دیکھا کہ پورا دن نکال دیا، حیض نہیں آیا، تو آپ غسل کر کے نماز شروع کر دیں گی۔ لیکن اس سے اگلے دن پھر آ گیا، یعنی ایک دن پاک رہی، اگلے دن پھر آ گیا، تو اب آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ امکان ہے کہ 10 روز تک یہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ تو حیض زیادہ سے زیادہ 10 روز تک ہوتا ہے، آپ نماز چھوڑ دیں۔ اگر 10 روز کے اندر دوبارہ آ گیا تو سمجھ لیں سارے حیض کے کنفرم ہو گئے، اگر نہیں آیا فرض کر لیں اور 10 روز کراس ہو گیا ہے تو پھر بس سمجھ لیں کہ وہ جو جتنے دن حیض آیا تھا وہ حیض کے ہیں، اور باقی آپ کے پاکی کے ایام تھے، لیکن آپ نے احتیاط کی وجہ سے نماز چھوڑی تھی، تو وہ جو باقی کے ایام ہوں گے ان کی نماز قضا کریں گی آپ، اور گناہگار نہیں ہوں گی۔ اور باقی وہ جو جتنے دن حیض آیا تھا وہ حیض کے ہیں، اور باقی آپ کے پاکی کے ایام تھے، لیکن آپ نے احتیاط کی وجہ سے نماز چھوڑی تھی، تو وہ جو باقی کے ایام ہوں گے ان کی نماز قضا کریں گی آپ، اور گناہگار نہیں ہوں گی۔ اور باقی جو حیض کے ایام تھے ان میں نمازیں وغیرہ معاف ہوں گے۔ اب آپ اس کلپ کو میرا یوٹیوب پہ 2-3 دفعہ سن لیں، ہو سکتا ہے کہ ساری سچویشن سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا اس کے مسائل بہت طویل ہوتے ہیں، اس کی مختلف سچویشن ہوتی ہیں۔ آپ میری کتاب پڑھ کر دیکھ لیں حیض کی، انشاءاللہ ایک جگہ ایسی میں نے معلومات اکٹھی کر دی ہیں، اگرچہ تمام میرے بزرگوں کا ہی فیض ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، کہ آپ انشاءاللہ جب ہماری بہنیں پڑھیں گی تو نہ صرف آپ خود حیض کے مسئلے جانیں گی بلکہ دوسری خواتین کو سکھا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔